ذرا سورۃ البقرہ سے آگے چلے سورہ یوسف کی طرف، اس میں اولاد اور باپ کا کردار موجود ہے۔ ایک ہی باپ ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام، اولاد جو ہے وہ 11 بیٹے، 11 بیٹوں میں 2 سیدنا یوسف علیہ السلام اور سیدنا بنیامین، یہ 2 بھائی۔ اس کو ذرا 2 حصوں میں تقسیم کرے، ایک طرف 9 بھائی، دوسری طرف 2 بھائی۔ 9 بھائی جو الگ ہے ان کے کردار کو پڑھے اور 2 بھائیوں کے کردار کو پڑھے۔ انہوں نے والدین کی محبت کو حاصل کیا ہے، باپ کی محبت کو حاصل کیا ہے، اور ان 9 بھائیوں اپنے باپ کو تکلیف دینے کا ارادہ، دکھ دینے کا ارادہ۔ ان کی حالت دیکھ، ان کی کیفیت دیکھ، ان کی پھر تکالیف دیکھ، ان کے پھر صبر دیکھ، ان کی پھر ذلت اور رسوائی دیکھ، ان کی غربت اور فقر اور تنگ دستی دیکھے، اور جنہوں نے باپ کو خوش کیا ہے ان 2 بھاؤں کو تخت پر بیٹھا دیکھ۔ بھائیوں کو یہ حسد تھا، ہمارا باپ کیوں محبت کرتا ہے یوسف علیہ السلام، اس کا ایک ہی راستہ ہے، اس کو قتل کر دیں۔ ایک بھائی نے سمجھایا کہ قتل بڑا گناہ ہے، جب آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یوسف جدا ہو جائے اور محبت ہماری طرف ہو جائے، جھکاؤ ہماری طرف ہو جائے، یہ راستہ صاف ہو جائے، تو لازم قتل کا گناہ لینا ہے۔ کسی کنویں میں پھینکو، دور کر دو، جدا کر دو، بکتا بکاتا کہیں چلا جائے گا، مقصد تمہارا پورا ہو جائے گا۔ وہ کم گناہ ہے بنسبت قتل، ان کے لیے یہ کم تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن دکھ کس کو دیا جا رہا، تکلیف کس کو دی جا رہی، پریشان کس کو کرنا ہے؟ باپ۔ اور جب سارے اس پر متفق ہوئے، اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس مطمئن کرتے رہے، انہوں نے کھیل کے لیے اپنے بیٹے یوسف کو ساتھ بھیج۔ جو ہوا وہ آپ کے سب کے علم میں ہے، کنویں میں اس کو ڈالا، واپس آئے، روتے ہوئے آئے اور باپ کو آ کے دکھایا، اور رات کے وقت تھا، پھر باپ اتنے روئے، فصبر جمیل واللہ المستعان۔ بیٹو یہ بات بنی بنائی لگتی تو ہے، لیکن اس پہ صبر کروں گا۔ قمید یوسف وہ لے کے آئے، جھوٹا خون لگا کے آئے، قمید یوسف کو رکھ لیا باپ، اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ پوری تاریخ میں یہ واحد باپ ہے جس نے اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کے اپنی آنکھوں کی بینائی کو ختم کر۔ اب یزت عیناہ من الحزن، اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، آنکھیں سفید ہو گئیں رو رو کے۔ یوسف بیٹے کی جدائی، یہ وہ اولاد ہے جو باپ کو رلانے والی ہے، دکھ دینے والی ہے، تکلیف دینے والی۔ پھر بیٹا تو پہنچ گئے عزیز مصر کے ہاں بکتا بکا، پھر یوسف کے خلاف کتنا پروپیگنڈا ہو، زلیخا نے کیا کچھ نہیں، جیلوں میں پہنچایا، لیکن پھر جیل سے کردار کو صاف لے کے اور کر کے باہر نکلے، اور اپنی صفائی کی گواہی، اپنی شان اور مقام کو بیان کروا کے تخت پہ نشیں ہو بیٹھے۔ اور کنان میں علاقے میں قات ہے، سوائے مصر کے کہیں دانا موجود ہی نہیں۔ اب کنان سے لوگ آ رہے ہیں دانے لینے کے لیے، کوئی بھائی کنویں میں ڈالنے والے، کوئی دکھی کرنے والے، والدین کو ذلیل و رسوا کرنے والے، والدین کو پریشان کرنے والے، والدین کو دکھ دینے والے، ان کی حالت کیفیت دیکھیے۔ اونٹوں پہ سفر جاری ہے کہ کسی طریقے کوئی دانہ مل جائے کھانے کے لیے۔ والدین کی توہین کرنے والوں کو اللہ کبھی رزق کے سکون سے نہیں عطا۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے گڑے، یوسف دیکھ رہے ہیں، وہی بھائی آ گئے، گندم دے دی گئی، پیسے واپس کر دیے گئے، بھائی کو ساتھ لانے کا وعدہ لے لیا گیا، وہ بنیامین کو ساتھ لے کے واپس پہنچ۔ بات کھلی، رات کھلا، اور آ کے دوسری مرتبہ کیا کہتے، اے یوسف، اے عزیز مصر، اے یوسف، ہمارا باپ بوڑھا ہے، یہ ہم بھائی آپ سے وعدہ کے مطابق لے آئے، ہمارے پاس بس یہی کچھ پیسے ہے، اور ہم آپ سے گزارے کہ تصدق علینا، ہم پہ صدقہ کر، ہم غریب ہیں، ہم پہ صدقہ کر۔ والدین کو دکھ دینے والوں کو صدقہ مانگتے ہوئے قرآن دکھلا رہا، غربت کا یہ حالت، یہ کیفیت والدین کو، باپ کو رلانے کی وجہ سے۔ جس نے باپ کو ماں کو رلایا ہے وہ صدقہ مانگ کے رہے، تنگ دستی میں جا کے رہے، یہ حالت، یہ کیفیت۔ یوسف علیہ السلام بولے صدقہ بھی دوں گا، سب کچھ دوں گا، بس اتنا بتا دو یوسف علیہ السلام کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ فرمایا کیا آپ یوسف ہے؟ فرمایا انا یوسف واد آخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، یہ میری قمیص لے جاؤ، اور جھوٹی قمیص لے جانے والوں، جھوٹی قمیص پہ جھوٹے خون لگا کے میرے باپ کو دکھ دینے والوں، تکلیف دینے والوں، پریشان کرنے والے بیٹو، آج یوسف کی قمیض لے جاؤ، آج پھر باپ کے چہرے پہ ڈالو، اللہ بینائی کو کیسے واپس کر۔ واہ یوسف، تیری قمیض باپ کی صحت کا سبب اور ذریعہ بنی ہے۔ جو ہی قمیض یوسف حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ رکھی گئی، اللہ نے بینائی اسی طرح کر دی جس طرح پہلے۔ باپ کو لے کے، ماں کو لے کے، رشتہ بھائیوں کو لے کے، سارا یہ قافلہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب مصر میں پہنچا، سجدہ تعظیمی میں سارے بھائی سجدے میں گرے، تو فرمایا ابا جی یہ ہے میرا خواب،
اور یہ ہے اس خواب کی تعبیر جس کو اللہ نے سچ کر دکھایا کہ بھائی آج میرے سامنے تعظیم میں ہے اور تقریب میں ہے، سجدہ ریز ہے، یہ حالت ان کی ہے اور آپ کی حالت اور آپ کی عزت، آپ کا وقار، جس نے والد کو دکھ دیا ہے، سکون دیا ہے، اس کی شان، عزت اور عظمت کو دے۔ دونوں کردار سورہ یوسف میں سرات کے ساتھ موجود۔ اپنے دل میں یہ باتیں اتاری، والدین کے احترام اکرام جو ان کا حق ہے، احسان کا، نیکی کا، اس کو اختیار، جہاں کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس سے اللہ سے معافی مانگ۔